کہا پہلے صحیح جا رہے تھے، اب پٹری سے اتر گئے. جتنوں سے میں نے پوچھا جس نے جواب دیا ہے وہی پٹری سے اترنے کا ذکر ہے. پھر اچانک اتنے دنوں کے بعد 9 جولائی کو میرا گزشتہ سال سے پہلے جو سال ہے یہ راول پنڈی میں کفایت اللہ صاحب کے یہاں وہ 9 سے شروع ہوا تھا، 11 کا جو خط آیا ہے. تو اس کے بعد ایک کچھ رات خط ان کا لے کے پہنچے. اس کا مضمون یہ تھا کہ میں 3 مہینے سے بواسیر کے بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے شفا دی، لیکن اس کے بعد حکومت کی طرف سے مجھ پر پابندی لگ گئی کہ 3 مہینے کے لیے تم گجرات سے باہر نہیں جا سکتے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں آگے بتاؤں. اب یہ مجبوری ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ جانے سے پہلے میرے پاس حاضر تشریف لے آئیے، اور تاکہ دونوں جو پرانے دوست ہیں وہ یکجا ہو جائیں. یہ میں نے تاکہ منگی بات سوچ کے میرا ماتھا ٹھنڈا کیے اس قدر ہو کے، اور یہ اتنے پرانے 80 برس کے یہ ہوشیار خاک مولوی ہیں، یہ مجھے چارہ دیر میں سر میں چارہ دے رہے ہیں، کوئی وجہ ہونا چاہیے. پھر وہ خیال آیا کہ ہمارے بشیر صاحب میں جو ان کے مختلف حلقے ہیں گجرات میں اور سرگودا وغیرہ میں، وہاں داخل ہو کر ان کے کچھ جن کے سامنے بیان کیے ہیں، تو ان کے ماننے والوں میں بے چینی پیدا ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو چھوڑ کر ہماری طرف رخ کر لیا ہے. تو میں نے کہا بس ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، یہ مجھے یوں بلا رہے ہیں کہ ان کے پاس جاؤں، ادھر کی باتیں کریں، اور آخر میں یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر عثمانی آیا تھا، میں نے اس کو سمجھایا، وہ شرمندہ ہوا، معافی مانگ گیا ہے کہ اب میں ایسی بات نہیں کروں. تو اس کے بعد میں نے سب سے کہا کہ معاملہ یہ ہے. تو میں نے کہا میں ان سے یہ ایسے ہوشیار آدمی ہیں، میں ان کو خط لکھنا نہیں چاہتا. ہمارے ساتھ ناجب الامور ہیں لطیف صاحب، ان سے کہا آپ پیر شریعت ہیں، اور حسین علی جن کے آپ شاگرد ہیں وہ بھی حسین عثمان خان کے مرید تھے، اور نقشبندی سلسلہ ہو یا قادریہ، سب میں وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے یہ ان کی نگوں کا خون ہے. اور یہ شرک ذات کا یہ ایسا کارخانہ ہے کہ ایک جن کے کو اگر 10 کروڑ حصے میں بانٹ دو تو ہر ٹکڑا جو ہوگا وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہوگا، اور یہ ذات کا شکر. آپ اس کے اندر پیر شریعت ہیں، ان کی بیعت لیتے، تو اگر آپ نے توبہ کر لی ہو، رجوع کر لیا ہوگا وہ تو بتائیے. اور اس سے پہلے آپ کا عالم یہ تھا جب آپ لوگوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، سب میں بالکل ایک لاشا تو ہو سکتا ہے اگر اللہ نے باقی رکھا، ثبوت اس کا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنتے ہیں درود وغیرہ، یہ جو مانے ہم اس کو کافر کہتے ہیں. اور آپ کا فتویٰ اب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر قبر نبی میں صرف درود و سلام کا سننے والا معجزے کے طور پر مانے تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. تو یہ تضاد کیسے کہ چند سال پہلے تک آپ کی جنگ تھی کہ جو بھی چاہے وہ دیوبند کا ہو یا غیر دیوبند کا، جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے، اور یہ آپ کا عقیدہ بدل گیا اور فتویٰ بدل گیا. تو پہلے آپ کافر تھے فتویٰ تو یہ اب قرآن، اگر آپ نے اس سے توبہ کر لی ہو اور رجوع کر لیا ہو کہ ہاں قبر نبی پر بھی جو مانے تو وہ بھی کافر ہے، تب تو ٹھیک ہے. تب پھر اس کے بعد ہم جائیں گے بھی، ہم آپ کو اپنا بڑا مان لیں گے کہ پرانے آپ آدمی ہیں، عمر میں بھی علم کے لحاظ سے بھی. کوئی جو آدمی آیا اس کے بعد ڈنگا میں ہمارا اجتماع تھا، وہی حضرات جو ہمارے پاس خط لائے تھے وہ آئے، انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے ابھی تک ایک تو آپ نے اس خط کی نقلیں کی اور سارے ساتھیوں کو بانٹا. نے کہا یہ ہمارا خط تھا، اگر ہم بانٹتے ہیں تو بتاؤ اس پہ کیا ہے. پھر دوسری بات کہ تم نے ان کو جواب نہیں دیا. ہم نے کہا ان کے پاس ہم نے یہ خط بھجوا دیا ہے کہ اگر تم نے توبہ کر لی ہے، رجوع کر لیا ہے تو ہم حاضر ہونے کو تیار ہیں، کیونکہ ہمارے دوستی صرف ایمان پر ہوتی ہے. اگر ایماندار بن گئے ہیں آپ تو پھر آپ ہمارے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر ایماندار نہیں بنے ہیں تو ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، بلکہ ہم برات کا اعلان کرتے ہیں ابراہیم کی اسوے کی پیروی کا جو اللہ نے آپ دیا ہے اور حکم دیا ہے. تو اس کے بعد سے پھر ادخال الباغی کی کتاب لکھی کہ چند صفات میں نے پڑھے ہیں اس کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ انہوں نے وہ چھوٹا کورس جو 3 سال کا ہوتا ہے وہ پڑھا، حالانکہ ایسا کوئی کورس دنیا میں نہیں موجود ہے. یہ بتانے کے لیے کہ یہ پڑھے نہیں ہیں. اور اس کے بعد 2 ایک چیزیں اور بھی تھی، تو میں نے کہا رہ دو، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں. یہ میں ذرا پڑھ سکی بھائی، جب یہ میں نے دیکھا ان کو جب یہ سنائی ہے اور یہ بات انہوں نے کی ہے، اصلی بات یہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر وہ صاحب جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا، وہ ابھی 6 7 8 مہینے ہوئے، ان کے بھائی یونیورسٹی میں ملازم ہیں،
وہ آئے تھے، انہوں نے سب بتایا، تو ان کے سامنے انہوں نے معاملہ کیا، یہ بھائی تم کی اتنی تعریف کرتے ہو، ان کا معاملہ یہ ہے اس سے کمائی ہوتی ہے، آخر اس شان میں جو رہتا ہے اور کمائی تو نہیں ہے سوائے یہ نقش بندی سلسلے صاحب، اور یہ سارا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب ان کے آدمی اتر پنجاب میں اور سرحد میں جو ان کے دوسرے ہیں طاہر صاحب، ان کا خطا ہے کہ میں اس سے پہلے گزشتہ سال سوات میں گیا تھا تو وہاں پر بات بہت پھیلی، تو ایک خط میرے پاس آیا، اس کے بعد لوگوں نے طاہر صاحب کو بنایا تھے وہ پختوں نے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ملا اور میں نے کہا آپ کے، چونکہ میں اتنے پہنچ چکا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ نے اور ڈاکٹر عثمانی نے کیا کیا؟ کہتے طاہر صاحب نے کہا کہ میں اختلاف کیا، میں کراچی گیا اور میں ڈاکٹر عثمانی سے کہا کہ تم نے ہمارے اصلاحات کے خلاف یہ زبان درازی کی ہے، یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں۔ تب جب میں نے کہا وہ اقرار خود کرتا ہے کوئی عالم نہیں ہو، مجھ سے بات نہیں کی، اور اللہ جانتا ہے یہ خالص فریب اٹھے، کبھی میرے پاس وہ آتا ایسی، تو کیا کروں؟ خالص دنیا دار ہیں، اور اس لیے میں ان کے پیچھے پڑھ کر اپنا وقت خراب کروں گا۔ اب سنا کوئی دوسری بات بھی اسخال باغین کی، کوئی دوسری سستائی، تو ان کے لیے یہی ہے کہ بالکل خاموش، اور میں کہتا ہوں کہ کم نہ کنت اس کے بجائے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی تحریک اس وقت موجود ہے جس سے آپ کا اشتراک ہو سکتا ہے، آپ کی تحریک؟ یہ آج کل ساری دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں معلوم، چاہے وہ اخوان کی ہو چاہے کسی اور کی، کیونکہ دنیا میں آج تک جو میرا کہنا ہے، عربی میں بہت سی کتابیں مختلف عرب ممالک میں گئی، میرا کہنا یہ ہے کہ آج ایمان کسی ایک مسلک کے اندر دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مسلک کسی مسلک سے وابستہ ہونے کا اعلان کرے اور اس کے اندر ایمان ہو، کہ یہ جو کفر و شرک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم میں زندہ ہے دوسرے کے اعمال پہ، یہ دنیا کے آج کے ہر مسلک کے اندر یہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا اس سلسلے میں حکومت کو بھی آپ نے کوئی تجاویز دی ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، اور سنت یہ کہتی ہے کہ اگر دم نہ ہو تو شیل کو دلیل کرو اور ابتدا نہ کرو۔ کسی نبی نے اور کسی اللہ کے صحیح معنوں میں دعوت حق اٹھانے والے نے ابتدا یہ نہیں کی ہے کسی بادشاہ کو للکارا ہو، بلکہ ان سے مایوس ہو کر پھر عوام کے اندر اس نے اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا ہے۔ عوام بھی اور اس میں کچھ خواص بھی ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو نائب جو اس وقت جو نظام رائج ہوتا ہے، اب اس کو پریشانی میں ڈالتا ہے کہ اس کے مقابلے میں توحید کی دعوت اٹھ رہی ہے، آخرت کا پیغام دے رہا ہے، لوگ بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ خود یہ دعوت کرنے والا جا کر ان سے براہ راست تصادم پیدا کرے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ آخر کار جب یہ دعوت بڑھتے بڑھتے اپنا جماع حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، جو نظام پر قائم ہوتے وہ مخالفت کے اوپر وہ اقدام کرتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے اللہ کے نبی صاحب نے اور سارے انبیاء نے کیا، اسی طرح سے یہ دعوت اور اس سکون اور بڑے بغیر شور و شر کے یہ اٹھتی جائے کہ جو کام ہو بھی پایا ہے اس کو بھی کان خبر نہ ہو کہ یہ بھڑک اٹھے اور قبل وقت کہ کوئی قوت نہ ہو اور کچھ اللہ نہیں۔ تو اس طرح سے اس کو صحیح سمجھ کر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی پالیسی بالکل ہم نے بند کر دی، نہ مسجدوں کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہمارا کیا کام ہوا، ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن جو ہمارا وہ ہے شیعہ، اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، اس کے پاس عقل و خرد ہے، اس کے پاس وسائل ہے، اور حکومت کی وجہ سے اور وہ حکومت میں بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو اس لیے ہم براہ راست ابھی ہمارے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہے کہ ہم براہ راست للکاریں گے۔ باقی لوگوں کے ذہن کو موڑنے کے لیے جو یہ حکمران طبقہ ہے، اس کی حرکات کو، اس کو فروشت کے ساتھ کیا اس کا معاملہ ہے، اور اس دنیا میں کس طرح سے فریب کاری سے خود غرضی کی روش اختیار کر رہی ہے، تو جہاں سب کا ذکر کرتے ہیں باعث کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم نشانہ نہیں بناتے اور نہ ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ فی الحال ڈاکٹر صاحب کیا حضور کے بعد اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دور گزرا ہے جس سے دور حکومت سے موجودہ دور میں کوئی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ مجھے تاریخ میں جتنی بھی تاریخ میں نے پڑھی ہے کوئی ایسا دور نہیں گزرا، اس لیے کہ اس وقت سے لے کر اس صدی کے شروع تک بہرحال
دنیا میں چاہے ایمان نہ ہو مسلمانوں کے اندر، لیکن مسلمان حکمران تھے ترکی کی شکل، کبھی ان کے اندر خلا نہیں پیدا ہوا جو آج قائم ہو گیا ہے، یہ کہیں حاکم نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں تھا، دنیا جا رہی ہے، گھومتے ہیں، جنگیں ہیں، انہیں کے ساتھ خلیفت کی طرح مان۔ اب جو معاملہ آیا ہے، اب کہیں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، اب ذہن اس کی طرف انسانوں لوگوں کا متوجہ بھی ہو سکتا ہے، متوجہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ اب وہ اصلی معاملہ آ گیا ہے کہ بغیر ایمان کی دعوت کے اب کہیں اور سے کوئی مدد ملنے والی نہیں، جب کہیں جو اس ایمان کو، جس چیز کو ہم پیش کر رہے ہیں سب اس کے مخالف ہیں، کسی سے کیا مدد؟ لیکن ایسا کوئی دور بھی گزرا ہی نہیں، کبھی نہ کبھی ہمیشہ 1400 سال میں سوائے 1916 کا کے بعد سے جو دور گزرا ہے، اس میں یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو کہیں حکومت کی شکل میں قبضہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ مسئلہ کھل کر آ گیا ہے، اب لوگ سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ وہی ایک طریقہ ہے، کہیں اور سے مدد ملنے کی امکان نہیں سوائے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے دین کی رہنمائی میں آگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز ثانی کے دور سے ہمیں رہنمائی قرآنی کے سلسلے میں مل سکتی ہے، اجتماعی نظام کے سلسلے میں قرآن کا تو وہی ہوگا جو قرآن و حدیث سے ابو بکر صدیق نے جو رائج کیا، اس کو پروان چڑھایا ہے عمر فاروق نے، اور پھر ان کے نواسے عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال میں کیا ہے۔ وہی بنیاد ہے، وہی قرآن و حدیث کی بنیاد وہی ہمارے سامنے ہے۔ جب کبھی بھی ہم کبھی اٹھیں گے اللہ تعالیٰ دے گا اسی انداز سے اسلام کا پروگرام ہے اور کوئی نہیں۔ اگر یہ سوال ضروری ہوا تو آپ اس کا قیام پاکستان کے فوری بعد کیا ایک صورت عملی اختیار کرنا ضروری تھی اور غلطی اور ہم نے جس کا حوالہ ممکن ہے؟ اس میں قیام پاکستان وہ میں جوانی کا میرا عالم تھا، 26-27 برس کی میری عمر تھی، ڈاکٹری میں کر رہا تھا، تو اس وقت بھی میں ہنستا تھا کہ تقریریں ہو رہی ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر، اور جو تقریر کرنے والے ہیں شراب کے نشے میں بدمست ہو کر تقریریں کر رہے ہیں، کوئی خبریں پوچھتا ہے، کوئی پیر، تو اس وقت بھی کہتا تھا یہ ایمان کے لیے نہیں، قومی جنگ ضرور ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہیں وہ اپنا کچھ سیاسی اقتدار یا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ اسلامی جنگ ہے یا اس کے اندر ایمان کا کوئی دخل ہے کہ میں نے کبھی نہیں مانا ہے۔ تو یہ نہ اس خالص ایمان کے لیے اٹھی ہے اور نہ آج اس کے لیے کوئی سارا جو شریعت بالبغیر یہ خالص سیاسی ہے، کیونکہ جب ایمان نہیں ہے تو کیسی شریعت اور کیسے شریعت کے اوپر عمل؟ تو وہ جو اٹھی ہے وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا خالص احسان ہے کہ اس نے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ صحیح دعوت حق اٹھے توحید کے بلبوتے پر قرآن و سنت کی رہنمائی میں، اور یہ پاکستان کا بننا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اگر میں نے یہاں کچھ اپنے شکل میں کوشش کی ہے، اگر ہندوستان